ہماری پی ٹی آئی نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، پارہ 39 سینٹی گریڈ، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں بند، حبس کی شدت بھی بڑھ گئی۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی دفتر خارجہ آمد، اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، بہت سے منصوبوں پر مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ پاکستان اور روانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خوشی ہے پاکستان میں روانڈا کی ہائی کمیشن کا افتتاح ہو رہا ہے۔ پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافہ چاہتا ہے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جے پی نے کہا کہ روانڈا پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے۔ نون لیگ اگر سوچ رہی ہے مذاکرات میں پیپلز پارٹی مان جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کینال کا منصوبہ مسترد کر چکے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں یہ آصف علی زرداری کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ کا ڈھول بجا رہے ہیں۔ صدر نے دستخط کیے ہیں تو دکھا دیں، وزیر اعظم بھی چاہیں تو کینالز کی منظوری نہیں دے سکتے۔ 26ویں ترمیم ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے تھی، آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں۔ اب کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل کوئی ضرورت پڑ جائے تو نئی ترمیم آ سکتی ہے۔ اس کے لیے تمام اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، قانون کے مطابق مقدمات ہوئے ان کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1133 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 1,18,000 کی سطح پر بحال، انڈیکس 1,18,443 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پرائیویٹ حج آپریٹر سعودی حکومت کے نئے نظام کو سمجھ نہیں سکے، وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے عازمین حج کے انتظامات کے لیے 14 فروری کی ڈیڈ لائن میں توسیع بھی کی گئی تھی۔ جن کمپنیوں نے وقت پر رقوم بھیج دی انہیں اجازت مل گئی، پہلے 13,000 اور وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر مزید 10,000 افراد کو اجازت ملی۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈلیوری لینے سے انکار، بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ کمپنیوں کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیشنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خوش آمد سے امن حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھوتے سے عزت ملتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، پاور شیئرنگ فارمولے اور گورننس سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں، جمہوریت کی اصل روح ہی ختم کر دی گئی، گورننس پر بھی تحفظات ہیں، سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھا جائے، ہمیں چند جامعات پر بھی تحفظات تھے۔ اجلاس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، زراعت سمیت قومی مسائل پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا، آئندہ ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما عدالتی فیصلے کو 1 مہینہ گزر گیا مگر کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے، توہین عدالت ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی بے حسی ظلم کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ اسلام آباد میں غزہ یکجہتی مارچ، اموی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکمران اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت نہیں ملے گی، حکومت اور اپوزیشن اسرائیلی مظالم کی مذمت کرے، غزہ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اقتدار اور مقبولیت چلی جائے گی۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اسرائیل سے دوستی کا سوچنا بھی نہیں، امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے، حکمرانوں نے پورا اسلام آباد بند کر دیا، تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستانی متحد ہے، وزیر اعظم فلسطین کے لیے کردار ادا کریں ورنہ آئندہ کنٹینرز گرا دیں گے۔ مسلم حکمران امریکہ اور یورپ کے طلباء سے سبق سیکھے جنہوں نے اپنا کیریئر تباہ کیا لیکن اہل غزہ کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹے۔ کراچی میں مرکزی مسلم لیگ کے تحت شہدائے غزہ کانفرنس، حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجد کی شرکت، شرکاء نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا۔
قومی ایئر لائنز ترقی کے سفر پر گامزن، لاہور سے بھی باکو کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ PIA کی پہلی پرواز سے 152 مسافر لاہور سے باکو پہنچ گئے۔ حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا شاندار استقبال۔ آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ دوران پرواز کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ قرآن اندازی کے ذریعے مسافروں میں موبائل فون بھی تقسیم کیے گئے۔ باکو سے لاہور کے لیے پرواز بھی روانہ ہو گئی۔ ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PIA اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے اور باکو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد PIA اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ لاہور میں ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا پنجاب میں احتجاج۔ HBL PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل آئیں گے۔ کنگز ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے چہروں پر مسکراہٹیں۔